جی السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کا میزبان شیخ مظفر حسین موجود ہوں۔ میں آج قری شریف ہیڈ مرالہ کے نزدیک ایک مشہور قصبہ ہے، یہاں پر اہل سادات کے بھی کافی سارے گھرانے ہیں۔ تو یہاں آج عرس ہے چند پیر سرکار کے ڈیرہ پر، سید شان حیدر، سید رضی حیدر سالانہ عرس ہے، اور یہاں پر بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت ہے، اور اہل بیت کا تو ویسے ہی گھرانہ ہے، تو اہل بیت کی بھی عظمتیں اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پڑھنے کے لیے بھی جنہوں کو دعوت دی گئی ہے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ میری مراد جناب سید عبد المجید محبوب صاحب ہیں، لاہور سے ہیں، ایک بہت قابل قدر شخصیت ہیں، اہل بیت ہیں۔ میں پہلے تو انہیں اپنے علاقے میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ جی پہلے تو آپ کو ویلکم، آپ قری شریف تشریف لائے میرے علاقے میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اچھا، تھوڑا آپ پہلے تو شاہ صاحب کے والے سے، اور جو ابھی یہ عرس کا بڑا اہتمام کیا گیا، اس بارے میں کوئی تھوڑا آگاہ فرمائیں گے؟ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے صالحین اور مقربین، اہل اللہ، اولیاء، ان کو متعین فرمایا ہے۔ روئے زمین کے ہر کوچہ قریہ میں، ہر بلاد میں اللہ کے ولی صالحین موجود ہیں۔ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ اولیاء کے ذریعے سے پھیل رہا ہے۔ تو جن ولیوں نے اپنی زندگی کے اندر توحید کی شمع کو روشن رکھا، رسالت کی شمع کو روشن رکھا، اور نور ہدایت بانٹتے رہے، لوگوں تک خیر کی بات کو پہنچاتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے، یقیناً ان ولیوں نے اپنی زندگی میں بڑی خدمات کی ہیں۔ تو وہ ولی جب دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے پھر عرس کا انتظام ہوتا ہے۔ اس عرس کے اندر جو ساری زندگی انہوں نے خدمتیں کی ہیں، جو تعلیمات ان کی رہی ہیں، جو ان کے دروس رہے ہیں کہ انہوں نے کیا خدمات پیش کی ہیں، انہی کو دوبارہ سے پھر جو ہے وہ ریفریش کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے پھر پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ولی نے اپنی زندگی میں اس طریقے سے یہ تعلیمات پیش کی ہیں، جس نے جس انداز سے خدمات کی ہیں، تو اس کی خدمات کو دوبارہ سے یاد کرنے کا نام عرس ہے۔ تو لہٰذا چند پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو عرس ہے وہ اسی مناسبت کے ساتھ یہاں قری شریف کے اندر منعقد ہو رہا ہے۔ تو اس میں فقیر بھی ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ان کے مریدین کثرت کے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادگان، ان کے سجادگان، بڑا خوبصورت یہاں محفل کا انتظام ہے۔ ویسے ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت سارے آج عرس کے نام پہ خرافات، میلے شیلے وہ بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر لوگ رقص کرتے ہیں، کو مجرے ہوتے ہیں، لوگ نچاتے ہیں لوگوں کو، یا اس طرح سے گویے بلائے جاتے ہیں، عورتوں مردوں کا مخلوط قسم کا ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز یہاں قری شریف کے اندر نہیں ہے۔ یہاں بالکل دینی تعلیمات کے عین مطابق، رسول اللہ کی تعلیمات کے عین مطابق ایک خوبصورت محفل کا انتظام جو ہے مردوں کے لیے کیا گیا ہے، اور عورتوں کے لیے انہوں نے ایک سیپریٹ انتظام کیا گیا ہے، انتظام رکھا ہے۔ اگر اس طرح کی عرس کی محفلیں ہوتی رہیں تو یہ عین شریعت محمدیہ کے تعلیمات کے مطابق ہے۔ جی بالکل۔ شاہ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انسان کی بیس جو اصل روح ہے، اور آپ جیسے کہ فرما رہے ہیں عرس، تو جو اولیاء کرام ہیں یا اہل بیت ہیں، وہ انسان کی روح کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے الطائف بھی رکھے ہیں، مختلف جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ بتاتے ہیں اولیاء کرام الطائف ہیں، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، اخوا، ان پوائنٹ کو متحرک کرتے ہیں، اور روح کے جو اللہ کے ساتھ ناطہ ٹوٹ چکا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے یہ عرس اور یہ اولیاء کرام کے جو خوشیوں کے دن ہیں، یا ویسے ان کے جو دن منائے جاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اصل ذریعہ یہ ہیں، یہ خالق اور مخلوق کے ناطے کو بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے وہ روح کے ذریعے سے، خاص طور پہ روح کی بالیدگی، روح کو پاک کرنا اور روحانی تعلق کو استوار کرنا، یہ ولیوں کا کام ہے۔ تو ہمارے اولیاء نے، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتاب سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مرتب فرمائی ہے۔ اس میں یہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ لطائف کی بالکل لطائف کی بات آپ کر رہے ہیں، جو اصل میں اس کو اگر سم اپ کر دیں تو روح ہی کہا جاتا ہے۔ روح کے مختلف پوائنٹس ہیں جن کا لنک اور جن کا تعلق بارگاہ خداوندی میں ہو جائے تو انہی کو لطائف کہا جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے اس حوالے سے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ جو یوم الست ہے نا، جہاں اللہ نے وعدہ لیا بندوں سے کہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں تمام ارواح نے جب جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ عالم ارواح میں ہی وعدہ ہوا تھا، پہچان بھی ہوگی تھی ادھر، اللہ پہچان وہاں روحوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت جسے کہا جاتا ہے، اولین جسے پریلیمنری کہتے ہیں، وہ وہاں پہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد جن ارواح کو اللہ نے قالب بشریت کے اندر ڈال کر یہاں عالم ناسوت میں بھیجا، تو جن روحوں نے اس وعدے کو یاد رکھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو وہ روحیں تو پھر اولیاء کی روحیں ہو گئیں، صالحین کی روحیں ہوں گی، اہل اللہ کی مقربین کی روحیں ہو گئیں، جنہوں نے یاد رکھا۔ اور جو بھول گئے ان کو یاد کروانے کے لیے ولیوں نے پھر وہی روحانی کنیکشن
وہ بحال کرنے کے لیے کوشش کی. یہی ولیوں کا کام ہے, درگاہوں کا یہی کام ہے, عرس کا یہی مقصود ٹوٹے ناکے کو بحال کرنا, تعلق کو اللہ کے ساتھ بحال کرنا, کنیکشن کو جوڑنا. جیسے آپ کسی دوسرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نا, ایک اینٹی کا دوسری اینٹی کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں ہوتا جب تک بیچ میں مین نہ ہو, میڈیم نہ ہو, کمیونیکیشن کا وے نہ ہو. تو وے آف کمیونیکیشن جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ولیوں کی ذات ہے, وہ مرشد کی ذات یہ ہے. ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ولیوں کو. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جسے اللہ گمراہ ہونے دے اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا. تو اب اس کا اپوزٹ آپ آٹومیٹکلی آپ جان لیں کہ جس کا ولی اور مرشد ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا, جو گمراہ نہیں ہوتا وہ بارگاہ خدا میں متصل ہوتا ہے, جڑا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے جو ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں نا وہ خدا شناس ہوتے ہیں. اچھا یہ آپ نے دور تھوڑا, اچھا جو بھی اولیاء کرام ہیں, یہ حقیقت بھی ہے, سنا بھی ہے, بغیر پیر مولا علی کی مہر کے وہ ولی نہیں بن سکتا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس طرف کیوں نہیں آ رہے. اور یہ کافی سارے لوگ ہیں بھی الحمدللہ ہیں, لیکن کچھ لوگ بہکے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مولا علی سے محبت کرے, اور جو مولا علی سے محبت نہ کرے, یہ بات آپ دو ٹوک یاد رکھیں, چاہے ان کے مزارات ہوں, چاہے وہاں کوئی لوگ جبے قبے وہ حلیے بنا کے بیٹھے ہوں ظاہری سجاوٹ کے ساتھ, وہ مسجع وہ جبے پہنے ہوئے بیٹھے ہوں, لمبے لمبے تربوشے تو خیر سر پہ ہے تاج, وہ تاج پہن کے بیٹھے ہوں, یعنی حال ان کا ظاہر کا کچھ بھی ہو, جس کے دل میں مولا علی نہیں ہے نا وہ حقیقی ولی نہیں ہے. چاہے اس کی درگاہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, چاہے بڑے کمپلیکس کیوں نہ بنے ہوئے ہوں, چاہے وہاں ادارے کیوں نہ ہوں, چاہے وہاں سجادگان کی لائن کیوں نہ ہو, چاہے ان کا سلسلہ کتنا ہی بڑا پھیلا ہوا کیوں نہ ہو, چاہے ان کی مدارس کی لائن کیوں نہ ہو, جس کا تعلق مولا علی سے نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو وہ ولی نہیں ہے. تو مولا علی کے سوا تو یہ دریچہ کھلتا ہی نہیں ہے, طریقت کا دروازہ کھلتا ہی مولا علی سے ہے. اور اس کا اعلان حضور نے خم غدیر کے موقع پر فرما دیا تھا, جب مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے آپ نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ در حقیقت حضور بتانا چاہ رہے تھے امت کو کہ اب جس نے ولی بننا ہے نا اسے علی کے قدموں میں آنا ہوگا, اور جو مولا علی کے قدموں میں نہ آئے وہ نعرے جو مرضی لگاتا پھرے, چاہے وہ سارے جہان میں اپنی ولایت کے وہ تنتنے مچا دے, لیکن حقیقت سے بہت دور ہوگا, اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. واللہ باللہ تعالیٰ اس کا ولایت سے قطعاً کوئی ناطہ نہیں ہے جس کا مولا علی سے رشتہ نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ کی باتوں سے مجھے بھی بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے, اور یقیناً عوام الناس کو بھی فائدہ ہوگا. میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا جس کی ذات سے میں بھی اس طرف جگہ بیٹھا ہوں, سید ابطول کے بارے میں دو, کیونکہ وہ پاک بی بی وہ ذات ہیں کہ جہاں بھی سید اہل بیت ہیں سوائے پیر مولا علی علیہ السلام کے علاوہ آپ کی آل اولاد ہیں. تو سید ابطول سلام اللہ کی بارگاہ میں کوئی, دیکھیے ان کا نام ہم یہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے کہ حضور کے صدقے سے ان کا نام نامی ہماری زبان پر آ جاتا ہے, ورنہ وہ اتنی پاک ہستی ہے کہ جن کی آمد پر سارے نبیوں کا تاجدار کھڑا ہو جائے. یہ حضور امت کو ہی بتا رہے ہیں کہ میری زہرا کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. تو ساری دنیا حضور کے لیے احترام میں کھڑی ہوتی ہے, حضور سیدہ پاک کے لیے. ان کا لقب صرف یہ ہے کہ ام ابیہا. جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری پھینکی گئی حرم شریف کے اندر, تو صحابہ کرام دائیں بائیں موجود تھے, کسی کی جرت نہیں ہوئی وہاں ابو جہل کے مقابلے میں, کیونکہ وہ ایک وہاں غنڈہ تھا اور بدماش تھا, اور عرب میں اس کا ایک دبدبہ تھا اس دور میں. ابھی اسلام کے ابتدائی ایام تھے تو کسی کی جرت نہ ہوئی آگے بڑھ کے حضور سے اوجری ہٹا لیتا. لیکن سیدہ کائنات نے جب دیکھا نا کہ میرے بابا جان پہ انہوں نے یہ پھینکی ہے, تو آپ تشریف لے گئیں. آپ نے وہاں سے وہ اوجری بھی ہٹائی, آپ نے آپ کے وجود اثر کو اس سے ہٹایا اس چیز کو. تو جب حضور نماز سے فارغ ہوئے نا تو حضور نے ایسے یوں دیکھا اور دیکھ کر فرمایا انتی ام ابیہا, ہے تو بیٹی پر کام ماں والا کرتی ہے, کام ماں والا کرتی ہے. تو ان کی بات ہم کریں, سیدہ پاک کی بات اور ہماری زبان, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اتنا ہی ہے کہ جب ان کا نام آ جائے تو سر جھک جائے, بس اس بارگاہ کا یہی ادب ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ہم کہاں, سیدہ کہاں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بات یاد رکھے. ماشاءاللہ سید آپ نے بہت, تو ابھی وقت کی تھوڑی قلت ہے, تو میں شاہ صاحب سے پھر کبھی علمی پوائنٹ پہ بات ہوگی. اپنے اینکر شیخ مظفر صاحب کو اجازت دیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.